توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی بشریٰ بی بی کو 14 سال قید با مشقت کی سزا سنائی گئی ہے، جرمانہ بھی ان کو کیا گیا ہے۔ کیسی فیصلے کی توقع کی جا رہی تھی؟ جی دیکھیے، میں کل کا جو کیس ہے اس حوالے سے بھی میں نے کہا تھا کہ تواتر کے ساتھ ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ بالکل پرووڈ کیسز ہیں۔ اس میں ڈاکومنٹری ایویڈنس میٹر کرتی ہے۔ سائفر کیس میں بھی وہ ڈاکومنٹ تھا جس کے حوالے جو لہرایا گیا ایک پبلک میٹنگ میں، اور بعد ازاں ان کے وٹنسز نے کہا جی کہ پرائم منسٹر آفس میں گیا تھا، واپس نہیں آیا، واپس ہمیں نہیں دیا گیا، تو اس کا کلاسیفائڈ ہونا، اس کا گم کر دینا، یہ ساری چیزیں ثابت تھیں، اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بھی خلاف ورزی تھی، اور اس وقت کے وزیر اعظم صاحب نے اپنے عہد سے بھی روگردانی کی اور اس کی خلاف ورزی کی۔ لائک وائز یہ جو کیس تھا آج والا توشہ خانہ والا، یہ ثابت شدہ بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے توشہ خانہ سے جو تحائف تھے وہ اٹھائے، مارکیٹ میں سیل کیے، اور پھر کم قیمت شو کرتے ہوئے وہ اس کی جو اماؤنٹ تھی وہ خزانے میں جمع کروائی۔ اور خاص کر جو بہت دل دکھا دینے والی بات ہے، وہ جو دل کو بہت بری طرح سے چبھتی ہے، وہ یہ کہ وہ جو توشہ خانہ سے گھڑی لی گئی تو وہ گھڑی مارکیٹ میں فروخت کی، اور جن صاحب نے وہ گفٹ کی تھی ان تک اطلاع پہنچی کہ وہ گھڑی مارکیٹ میں رول رہی ہے یا مارکیٹ میں بک رہی ہے، تو انہوں نے بھی اس کا بڑا برا منایا، جس سے اسٹیٹ آف پاکستان کی سبکی ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں میاں بیوی نے، ایک جو خاتون ہے انہوں نے پردے کے لبادے میں اور اپنی پاکیزگی، طہارت اور اپنی بزرگی اور اپنی ولایت کے لبادے میں جس طرح سے اس قومی خزانے کو لوٹا، اور جس طرح ہوتا رہا، ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، کوئی اور ہم الزامات نہیں لگا رہے، ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، اس وقت کے جو ان کے گورنر تھے پنجاب کے، وہ ان سمیت جو ان کی ساری ٹیم ہے وہ الزام لگا رہی ہے، ان کے دائیں بائیں جو بیٹھتے تھے، کہ کس طرح سے اپنے اختیارات کو ناجائز استعمال کرتے ہو، بلکہ اپنے اختیارات سارے کے سارے کلی طور پہ ان خاتون کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ اور اس حوالے سے جنرل باجوہ کا انٹرویو بھی منظر عام پہ آیا کہ کمٹمنٹ یہاں پہ کچھ اور ہوتی تھی، اور پھر دوسرے دن گھر جا کے رائے بدل جاتی اور دوسرے دن کچھ اور بات آ کے نکلتی تھی، اور اسے روگردانی کرتے تھے، اسے ڈینائی کرتے تھے، یا اسے عملی جامہ نہیں پہناتے تھے۔ تو آج وہی یعنی جو عبرت کا مقام ہے وہ یہ کہ وہ جو جج بشیر خان صاحب جب کسی اور کو سزائیں سنا رہے تھے تو میاں نواز شریف کو سزائیں سنائی گئی، تو پھر اس پہ لڈو بانٹے جا رہے تھے اور بڑی خوشیوں کی شادیاں بجائے جا رہے تھے۔ آج وہی بشیر خان صاحب عمران خان صاحب کو سزا سنا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد اس پہ مزید رائے دانی ہو سکے گی، لیکن اس وقت یہ جو فیصلہ ہے بظاہر قانون کی روشنی میں بالکل درست ہے۔ انہوں نے کوشش کی کہ سائفر کیس کو بھی جتنا ڈیلے کر سکیں کریں، اور اس کیس کو بھی جتنا ڈیلے کر سکیں کریں، جس طرح کہ فارن فنڈنگ کا کیس ہمارے سامنے ہے کہ اس کیس کو کتنی طوالت دی گئی، اس ٹرائل کو کتنا ڈیلے کیا گیا کہ 8-9 سال لگے اسے الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنے میں۔ جی سر، آپ کو لگتا ہے کہ تمام قانونی تقاضے پورے ہوئے ہیں اس معاملے میں؟ اجلت میں فیصلہ نہیں دیا گیا؟ دیکھیں کورٹ کے پاس کل والے کیس میں بھی ایسے ہی تھا کہ جب وکلا بار بار جو ڈیفنس کونسلز ہیں انہیں بار بار اپرچونٹی آپ دیں، اس کے باوجود وہ کورٹ میں حاضر ہونے سے قاصر ہوں، ڈیلیبریٹلی کورٹ میں حاضر نہ ہوں، تو پھر کورٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جاتا کہ وہ اسٹیٹ ایکسپینس پہ کونسل انگیج کر کے تو ملزمان کی طرف سے کراس ایگزامن کروائیں۔ اسی طرح آج کے کیس میں بھی یہی ہوا کہ جب انہیں کہا گیا کہ 342 کی سٹیٹمنٹ سائن کر دیں تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمارے وکلا آئیں گے تو وہ کریں گے۔ وکلا کورٹ میں نہیں آ رہے، باوجود اس کے کہ جو سائفر کیس کی آرڈر شیٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بار بار ٹائم لیا کہ جی ہمارے وکلا راستے میں فلاں جگہ اتنے بجے پہنچیں گے، پھر درخواستیں مسلینیس اپلیکیشنز آنا شروع ہو گئیں، پھر یہ کمٹمنٹ دی گئی اور انڈرٹیکنگ دی گئی جی کہ درخواستیں ڈیسائیڈ کر لیں، اس کے بعد ہم جرا کرتے ہیں۔ اپلیکیشنز ڈیسائیڈ ہوئیں تو اس کے باوجود بھی جرا نہیں کی گئی۔ اب دیکھیں کہ اس کیس کے حوالے سے بڑی انگلیاں اٹھ رہی ہیں
کہ وہ کہا گیا، ایک چیلنج کیا گیا اعظم خان کے لیے، کہا گیا جی کہ یہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ واقعی ایسے ہوا. تو قرآن پاک منگوایا گیا، وضو کر کے انہوں نے اس پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دی. تو اب انہوں نے کوشش کی ہے بعض جگہوں پہ کہ اپنے خلاف خود کے ثابت کریں، کہ گواہ کو آپ چیلنج کرتے ہیں، اسے انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ آن اوتھ پہ ہی ہوتا ہے گواہ، لیکن قرآن پاک پہ فزیکلی ہاتھ رکھ کے یہ سٹیٹمنٹ دینے کو تیار ہے. تو اس نے فورتھ بغیر کسی ہیزیٹیشن کے اسے مانا، اسے تسلیم کیا اور یس کہا. پھر اس پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے گواہی دی، جو میں سمجھتا ہوں کہ کریڈیبل ایویڈنس ہے. جو ملزم کے کہنے پہ جب گواہ اوتھ لے لے، اسپیشل اوتھ لے لے، تو پھر وہ کیس اس کے خلاف پرووڈ سمجھا جاتا ہے. اور میرے خیال میں دیٹ کیس واز پرووڈ بائی دی پروسیکیوشن اپ ٹو دی ہلٹ. جی سر، جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ تاخیری حربے بھی استعمال کیے جاتے رہے ہیں، اس کو ان کی لیگل ٹیم کی غیر سنجیدگی کہیں یا نااہلی کہیں کہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ عدالت نے تو فیصلہ دینا ہی دینا ہے؟ دیکھیں، لیگل ٹیم کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. لیگل ٹیم کو جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں اس کے کلائنٹ کی طرف سے وہی کی جاتی ہیں. یہ کلائنٹس کی طرف سے تھا کہ آپ اس طرح سے لیگل ٹیم کو چلیں، انہوں نے مشورہ دیا ہوگا، اس میں بھی ان کی بھی ظاہر کنسنٹ ہوتی ہے کہ آپ اس میں ڈیلیبریٹلی آپ غیر حاضر ہو جائیں، آپ حاضر نہ ہوں، تاکہ ہم اپیلیٹ سٹیج پہ گراؤنڈ لے سکیں کہ ہمارے وکلا جو تھے انہیں موقع نہیں دیا گیا یا وہ کراس ایگزامن نہیں کر سکے، بجائے اس کے وہ اسٹیٹ کونسل کو انگیج کر کے تو اس سے جرا کروائی گئی. اس طرح کی صرف اپنی اپیل کی گراؤنڈز بنانے کے لیے تاکہ کیس ریمانڈ ہو سکے اور مزید اسے پروٹریکٹ اور پرولونگ کر سکیں، اس طرح کی کوششیں کی جاتی ہیں. لیکن کورٹ نے بالکل آنکھیں بند کر کے فیصلہ نہیں کرنا ہوتا، بلکہ کورٹ اس ریکارڈ کو، اویلیبل ریکارڈ کو بھی دیکھتی ہے اور پھر کنڈکٹ دیکھتی ہے ایکیوزڈ کا، کنڈکٹ کیسا ان کا. تو یہ برسوں اس کا انتظار نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے وکلا صاحبان کئی سال نہ آئے تو کورٹ اس کا انتظار کرے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل ہیلپ لیس ہو چکی ہے کورٹ، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں، بار بار مواقعوں کے باوجود، اپرچونٹیز پرووائڈ کرنے کے باوجود آپ کے وکلا حاضر نہیں ہو رہے، تو کورٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جاتا سوائے اس کے کہ وہ اسٹیٹ ایکسپینس پہ کونسل انگیج کر کے ان سے جرا کروائیں. یہی اس کیس میں ہوا. اپنے ناظرین تک ایک اپڈیٹ پہنچائیں. بشرا بی بی گرفتاری دینے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئی ہیں. راجہ خالد صاحب، بشرا بی بی کا اس معاملے میں کتنا کردار ہے؟ دیکھیے، یہ تو کیس کی ایویڈنس سب کے سامنے ہے کہ، اور آپ نے دیکھا ہوگا، ناظرین نے بھی دیکھا. سمجھتے کہ تاثر بھی نکلتا ہے کہ کیا اس تمام معاملے میں تمام قانونی تقاضے پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ دیکھیے، اب قانونی تقاضوں کی بات تو وکلاء بتا سکتے ہیں.